السلام علیکم. میں ایڈوکیٹ قرۃ العین. الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو سندھ ہائی کورٹ بار کے الیکشنز ہو رہے ہیں اس کی الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں حاضر ہوں. میرے ساتھ وکالت کا ایک بہت بڑا نام خالد حیات صاحب ایڈوکیٹ موجود ہیں. آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کسٹمز اینڈ سیلز ٹیکس ایسوسی ایشن کے MMC ممبر بھی رہ چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. قرۃ العین کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل اللہ کا بڑا شکر ہے. سر ویسے تو آپ کی ذات کسی انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے لیکن آج آپ ہمارے مہمان بنے, بہت خوشی ہے. سر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پاسٹ میں آپ کی جو خدمات ہیں ایز اے وکیل آپ نے کس طرح سے سٹارٹ لیا اور کیا خدمات رہی ہیں آپ کی؟ دیکھیے میری 2004 میں میں اس لیگل پروفیشن سے میں آیا ہوں. میری انرولمنٹ ہے 2004 کی. پھر میں 2006 میں ہائی کورٹ کا میں ممبر بنا. پھر اس کے بعد 2016 میں سپریم کورٹ کا وکیل بنا. پھر 2018 کے اندر ہم نے PhD کی اور لاء کے اندر PhD کی, جو کہ کچھ لوگ موجود ہیں یہاں پہ. اس کے بعد ابھی تک ہم لیگل پروفیشن سے ہی وابستہ ہیں اور کنٹینیو کر رہے ہیں. پریکٹسنگ لائر ہوں میں سپریم کورٹ کا. اور پھر دوستوں کی جس گروپ سے ہم لوگ ایفیلیٹڈ ہیں, ظاہر ہے ان کی تھوڑی بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, تو انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ جی آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کی ظاہر بات ہے ہمیں بار میں لوگوں کی ضرورت ہے, تو آپ لوگ سامنے آئیں اور اپنا لیڈ کریں. تو اب انشاءاللہ العزیز اس دفعہ جو تقریباً 2 ہفتے بعد ہمارے الیکشنز ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں, ظاہر ہے ہمارے دوستوں نے ہمارے گروپ کے دوستوں نے مجھے پروپوز کیا ہے کہ میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن کنٹیسٹ کروں. تو انشاءاللہ العزیز وہ ہے اس میں کنٹیسٹ کرنے والا ہے. تو بس ہماری ایک بیزی پریکٹس ہے ڈیفینیٹلی. اور اس میں ہمارے پاس جب انسان پریکٹس کرتا ہے تو پریکٹسنگ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ایک دوسرے پریکٹسنگ وکیل کے کیا پرابلمز ہیں اور ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیا معاملات ہیں. تو اس وجہ سے انشاءاللہ کوشش ہے کہ جو الیکٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں یا جو پرابلمز ہیں ہمارے پاس لیگل فریٹرنٹی میں یا لائرز میں, ججز الائک, ان کو کیا کیا پرابلمز ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے. سر یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ جب فرنٹ پہ آ کے کام کرتے ہیں ہم جونیئرس کے لیے, تو پھر ترقی جو ہے وہ ضامن ہو جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آپ سیٹ پہ آتے ہیں تو آپ ہمارے لیے کس قسم کی خدمات انجام دیں گے؟ کیا آپ نے سوچ رکھا ہے اسٹریٹجیز کو آپ لے کر چلیں گے؟ جوڈیشری کے حوالے سے آپ پہلے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا. جی میں پہلے یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے میں قرۃ العین آپ کو یہاں بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں جس گروپ سے ہم بلانگ کرتے ہیں اس گروپ کے اپنے سلوگنز ہیں, رول آف لاء, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ ویلفیئر آف دا بار. بالکل ان 3 کے گرد ہم لوگوں کا نارملی الیکشن ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس آپٹیمم جو ہے نا پرائرٹی انہی 3 چیزوں کو دی جاتی ہے. اگر آپ میں 1 بائی 1 لے کے چلوں گا, رول آف لاء میں جب تک کہ کسی ملک میں یا کسی بھی سوسائٹی میں رول آف لاء نہیں ہوگا تو وہ سوسائٹی سروائیو نہیں کر سکتی. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ لازمی ہونا ہے. سر یہاں مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, کس مقصد کے تحت آپ نے اس پہ زور دیا؟ جب ہم بات کرتے ہیں قرۃ العین انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج جب اپنا فیصلہ دیتے ہوئے یا کیس کو سنتے ہوئے بالکل اوپن مائنڈ سے اپنے اوپینین کو ایکسپریس کرے بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی دباؤ کے, تو اس کو انڈیپینڈنس کہتے ہیں. آپ کی اپنی سے ہو, اس کے اندر آپ کو کسی کی روک ٹوک نہ ہو, آپ بیٹھ کے اپنا کام کریں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جیسے ہمارے جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پریکٹس ہمارے وکلا صاحبان یا ججز صاحبان کو یہ بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے کہ ان کے اوپر پریشر آتے ہیں, اور پولیٹیکل پریشر ہو, کسی ایک حلقے سے ہو, کسی دوسرے حلقے سے ہو. ہم نام نہیں لینا چاہتے مگر ہم نے یہ محسوس کیا ہے ایز اے پریکٹسنگ وکیل وہ بہت زیادہ انڈر پریشر میں ہوتے ہیں. بہت ججز صاحبان کہتے ہیں کہ جناب کہ ہم نے اپنی فیور کے ڈیسیشن لینے کے لیے پتہ نہیں یہاں پہ کیا داؤ پیچ کھیلے جاتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ججز کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے, ججز کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ججز اگر اوپن مائنڈ سے بالکل فری ہو کے سوچ بچار کرنے کے بغیر آپ کسی کے انفلوئنس میں کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ غلطی کرتے ہیں. جب غلطی کرتے ہیں تو کسی کا احتسال ہو جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں اس چیز کو خاطر میں رکھا جائے اور ایک فورس
اور ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا ماں سوائے ہمارے پاس ایک بار ایسوسیشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی ججز کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کو کم از کم یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی مائنڈ کو ایکسپریس کر سکیں. تو ہم جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. سر ہم نے جوڈیشری کی اتنی بات کی, جو سینیورٹی کو لے کر ایک جوڈیشری کا مسئلہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے ہائرنگ ہو یا کس طرح سے سیٹس دی جائیں ججز کو, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے کیا کرائٹیریا ہونے چاہیے, ان کے لیے آپ کیا سولوشن دیتے ہیں, کس طرح سے ان کو سیٹ ملنی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے پاس 1997 میں الجہاد ٹرسٹ کیس ہے, جی وہ گائیڈنگ پرنسپل ہے. سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک میکینزم ڈرا کر دیا تھا جس کے اندر انہوں نے لے ڈاؤن کر دیا تھا کہ جناب کیسے سپیریئر کورٹس کے اندر اپوائنٹمنٹس ہوں گی یا ایلیویشنز ہوں گے. دیکھیں ہمارے ہاں آج کل جو کرائسس ہے, جو ود رسپیکٹ کرائسس ہے, وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ ہمارے پاس سینیورٹی پرنسپلز کو فالو نہ کیا جائے. سپریم کورٹ اپنے بہت سے دوسرے سول سروس کے کیسز میں یہ بات ہولڈ کرتا رہا ہے کہ جناب سینیورٹی پرنسپل بہت امپورٹنٹ ہے, تو پھر کیوں نہیں ہمارے اپنے ہیرارکی کے اندر اس کو فالو کیا جائے. دیکھیں پرابلم کیا ہوتا ہے, اگر آپ سینیورٹی پرنسپلز کو بائی پاس کرتے ہیں تو آپ کے ججز کی صفوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے, ایک انتشار سی کیفیت ہوتی ہے. ایک پھر وہ جو ان کا morale ہے نا وہ ہائی نہیں رہتا, وہ ڈاؤن رہتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے سے جونیئر چلا گیا, میں کام نہیں کرتا ہوں. یہ نارملی ہوا ہے. اگر آپ سندھ جوڈیشری کی مثال لیں, ہم زیادہ بات نہیں کرتے, ہم سندھ جوڈیشری کی مثال لے لیں. سندھ جوڈیشری میں بھی کسی جونیئر ججز کو آپ لے کے گئے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا سینئر ججز کا کام کرنے کا موڈ ہی نہیں رہا. وہ فیل کرتے رہے کہ جناب کہ ہمارا کیا قصور ہے. میں آپ کو بتاؤں سینیورٹی پرنسپل میں, حالانکہ آپ بتائیں ہمارے پاس ججز میں اتنے ایماندار ججز بھی ہیں, مگر پتہ نہیں کیوں کیا کنسیڈریشن ہے. سر قطع کلامی کی معذرت, ایک کویسچن پھر میرا یہ ہے کہ دوسری لابی یہ کہتی ہے کہ میرٹ کی اس طرح تو درجہ اڑ جائے گی, تو میرٹ اور سینیورٹی کو ساتھ کیسے, آپ کا کیا سولوشن؟ دیکھیں قرۃ العین بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہمارے گروپ کا یہ ہمیشہ طرح امتیاز رہا ہے. ہم نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ جناب میرٹ پہ بھی اپوائنٹمنٹ تعیناتیاں نہ ہوں, میرٹ کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں, کنسیڈر کریں. مگر دا پوائنٹ از یہ ہمیشہ پرابلم رہے گا. اس کے لیے آپ آبجیکٹیو کرائٹیریا کیوں نہیں بناتے؟ اب رول میکنگ کر لیں. 209 کے ذریعے جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ڈیلیبریشن کرتی ہے تو وہ ایک اجلاس بلا کے رول میکنگ کر لیں. رول میکنگ کے اندر دیکھیں, اگر آپ ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس بہت سے صوبوں میں سے یہ آواز بھی اٹھی کہ سپریم کورٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ایک پروٹیسٹ ہوتا رہا جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ سندھی ججز کی نمائندگی سپریم کورٹ میں نہیں ہے. سر لسانیت تو ہونی ہی نہیں چاہیے, ایک رول ہو جس کو ہر صوبہ فالو کرے, وہ آپ کو فیل ہی نہ ہو کہ کوئی لسانیت کے فیصلے ہیں یا ریسزم ہے. کوئی ریسزم ہونا ہی نہیں چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں نا آبجیکٹیو کرائٹیریا کی, اس کے اندر سینیورٹی بھی آئے گی, میرٹ بھی آئے گا, اچھا پراپر صوبوں کی ریپرزنٹیشن بھی آئے گی, ٹھیک ہے نا, یکساں نمائندگی ہوگی تمام صوبوں کی. تو ہم کیا کریں گے ان اے نٹ شیل کے فیڈریشن کو مضبوط کریں گے, لوگوں کی احساسی مرومیاں ختم ہو جائیں گی. اب ایک دوسرے کے اوپر شکوک و شبہات والی کیفیت ہے کہ یار ہمارے بندے نہیں جا رہے ہیں, وہاں کے جا رہے ہیں, پنجاب کے جا رہے ہیں, بلوچستان کے جا رہے ہیں, اسلام آباد سے لیے جا رہے ہیں, ہم لوگوں نے کیا قصور کیا؟ کیونکہ دیکھیں ہم لوگ وکیل ہیں, ہمیں ہر ایک کی آواز بننا ہے. اگر یہاں پہ یہ بات ہے تو ہمیں ان کے گوش گزار کرانا ہے کہ سر آپ کائنڈلی رول میکنگ کریں. رول میکنگ کے ذریعے آپ کے تمام پرابلمز کا سولوشن موجود ہے. اور رول میکنگ کے سٹینڈرڈز پہ ہر بندہ پھر فالو کرنے کی کوشش کرے گا کہ اگر میں ان سٹینڈرڈز کو فالو کر لوں تو پھر یہ سیٹ میری ہوگی, ادروائز جس کو ملے گی اس پہ میں اعتراض نہیں کر سکتا. دیکھیں when we talk about the rule making it means the criteria, objective, جی بلٹ پوائنٹس میں آپ کے پاس چیزیں ہوں گی, آپ انہی کو فالو کرتے ہوئے دیکھیں گے جناب اب نیکسٹ ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ ہے, اس کے اندر سینیورٹی ہیں, جی سینئر ہیں, میرٹ میں فالو کرتے ہیں, جی نہیں کرتے, اچھا کون سے صوبے سے ریپرزنٹیشن ہے, جی فلاں سے صوبے سے ریپرزنٹیشن ہے. آپ مختلف ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو بلائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آبجیکٹیو کرائٹیریا ہماری بیسس پہ کریں یا وکیلوں کے پوائنٹ آف ویو سے کریں. ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لیگل برینز رہ چکے ہیں, ریٹائرڈ ججز رہ چکے ہیں, چیف جسٹس صاحبان رہ چکے ہیں, ان کو بلا کے ان سے تب سے جو ہے نا انویٹیشن انوائٹ کریں, ان کو کہیں کہ اپنی سجیشنز دیں. سجیشن کرنے کے بعد یہ آرام سے 2 4 5 مہینے 6 مہینے کے اندر آپ کسی جگہ پہ ایک آپ کے پاس بڑا کوڈیفائڈ قسم کا رول میکنگ ہوگی جس کے اوپر آپ اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ بھی ڈیلیبریشن کریں, کیونکہ دیکھیں کرائسس کے اندر بعض بار آبجیکشنبل چیزیں آتی ہیں
جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہر اپوائنٹمنٹ میں جب بھی بات ہوتی ہے سپریم کورٹ میں یہ بات ان کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ جناب آپ کا تعیناتی کا جو کرائٹیریا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. مخالفت ہمیشہ آئی ہے, چاہے جینڈر جو بھی ہو, چاہے صوبہ جو, وہ ٹرانسپیرنٹ کہیں نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ینگ لائرز کو بڑا پریشان دیکھتے ہیں ہم لوگ, تو ان کے کس طرح سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, یا آپ اگر وائس پریزیڈنٹ ہو کر آ گئے تو کس طرح سے آپ ہیلپ کریں گے ینگ لائرز کی؟ دیکھیں قرۃ العین, یہ بڑا برننگ ایشو ہے ہمارے پاس انفارچونیٹلی, خاص کر لیگل پروفیشن آج سے نہیں کافی ٹائم سے جو ہے نا وہ نیگلیجنس کا شکار ہے, کسی کی توجہ ہی نہیں رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو نیو لائرز ہیں, ینگ لائرز ہیں, وہ ہماری نیکسٹ جنریشن ہے اس لیگل پروفیشن کی. اس انسٹیٹیوٹ سے ہم ہیں اور یہ انسٹیٹیوٹ ہمارے سے ہے. ہم اپنے آنے والے بچے بچیوں کو پراپر طور پر ٹریننگ نہیں دیں گے, ان سے اچھی رسپیکٹ سے بات نہیں کریں گے, ان کو جاب ٹریننگ نہیں ہوگی, ان کو یہ نا معاشی معاملات رہیں گے, تو ہم ان کو آگے کہیں کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کوشش ہی کی جانی چاہیے. میں اگر وائس پریزیڈنٹ بن کے آیا, میرے ذہن میں بہت سی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے جہاں پہ انٹرنیز کو, نیو انٹرنٹس کو پراپر طور پہ جاب ٹریننگ ہو, ساتھ میں ان کو اسٹائپنڈ ملے, ان کو بہت سی دوسری چیزوں سے روشناس کرایا جائے. ہمارے یہاں ایک بچہ یا بچی LLB کر کے آتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کون سی فیلڈ چنوں, کہاں جاؤں. سب سے پہلے تو سر اس کو کورٹ کلرک کی ڈیوٹیز دے دی جاتی ہیں, اور وہ بس فائل لیے گھوم رہا ہوتا ہے, اسے نہیں پتا کہ مجھے کرنا کیا ہے, مجھے سیکھنا کیا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس ذہن میں ایک آئیڈیا تھا. جسٹس منصور شاہ صاحب اپنے ایک اسپیچ میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب ہمارے پاس جتنے بھی نیو انٹرنٹس ہیں ان کے لیے ہم جاب کی ایک سہولت فراہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں پورے جہاں بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ججز ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں, ان کو ایک ریسرچر فراہم کر دیا جائے. ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ ہوگی, ساتھ ساتھ ان کو اسٹائپنڈ بھی ملے گا. اس سے یہ ہوگا کم از کم ان کی معاشی اتصال ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور باقاعدہ طور پہ ججز کو ایک کوالٹی وائز ایک ڈیسیشن لکھنے میں آسانی رہے گی. جب آپ کسی بچے یا بچی کو کسی جوڈیشل مجسٹریٹ کے ساتھ یا سینئر سول جج کے ساتھ بٹھائیں گے, ان کے چیمبر میں وہ کام کرے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ جو کیس کر رہا ہوگا اس کو بہت سے پروپوزیشنز کے اوپر کیس لا چاہیے, لیول بوسٹ ہو جائے گا. پروپوزیشنز کے اوپر ان کو کیس لا چاہیے, وہ سرچ کر کے لے کے آئیں گے, کیس کی تیاری کر کے جج کو دے گا, تو جج بھی اس کو اپریشیٹ کرے گا, اس کی بھی ٹریننگ ہوتی رہے گی اور کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. ابھی تو ہمارے پاس جو جونیئرز آ رہے ہیں وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے بات نہیں کر پا رہے ہوتے. ریزن یہی ہوتا ہے کہ کانفیڈنس نہیں ہے, یا جو بات پوچھی جا رہی ہے وہ اتنا گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ریسرچ کی عادت ہی نہیں ہے, ریسرچ کی عادت زیرو ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں اس میں ہمارا ایز اے سینئر بھی میں کہوں گا کہ ہم سینئرس کا بھی قصور ہے اس کے اندر, اور جونیئرس کو ہم لوگ پروموٹ نہیں کرتے, آگے لے کے نہیں آتے, اور یہ چیز ہم ذہن میں نہیں رکھتے کہ ان جونیئرس کی وجہ سے یا یہ ینگ انٹرنٹس کی وجہ سے ہمارا لیگل پروفیشن ہے. کل انہی میں سے دیکھیں اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, برننگ ایشو ہے, کل انہی میں سے جوڈیشل مجسٹریٹ بننے, سینئر سول جج بننے, کل آپ کی یہ لیگل پروفیشن کی عکاسی کرنی ہے اس میں. تو جب تک کہ آپ ان کی انرجیز کو اسٹریم لائن نہیں کریں گے تو یہ کہاں جائیں گے. ان لوگوں کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی رہے گی, بڑا پرابلم رہے گا. ہم اچھے گڈ جو کہ قائد اعظم جیسے, علامہ اقبال جیسے جو لیڈران ہیں ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ دیکھیں وہ بھی لائرز ہی تھے, وہ کیسے پروڈیوس ہوئے. تو کیا ہم اس طرح کے ان بچے بچیوں کو ٹریننگ دے کے نہیں پروڈیوس کرا سکتے؟ سر جبکہ ہمارا پارٹ 3 میں ایک پورا سبجیکٹ ہے پروفیشنل ایتھکس پہ, جس پہ جونیئرس کو کیا کرنا ہے اور سینئرس کو کس طرح انہیں پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ یہی جو جونیئرز ہیں یہ نیو ٹیلنٹ ہے. سینئرز اس ٹیلنٹ کو یوز کر کے, اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کر کے اس کو ایک بہت اچھا اپنی فرم کے لیے بھی اور فیوچر آف لا کے لیے بھی ایک کام کر سکتے ہیں. کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, ایکسپیرینسز ہیں, اور جونیئر کا ٹیلنٹ ہے, نیو ٹیلنٹ, اس کا جو ایک شوق ہے نا, ایک جو ایکسپلور کرنے کا شوق ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے. میں قرۃ العین یہاں بتاتا چلوں کیونکہ میں خود بھی PhD کرنے کے بعد بہت سے درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتا ہوں. میرے بہت سے سول ججز, سینئر سول ججز اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں. اسٹوڈنٹ جو بھی آتے ہیں میرے سامنے یہی کمپلینٹ ہوتی ہے, سر ہمارے پاس ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ہمیں وہ اپارچونیٹیز نہیں ہیں, ہمیں تو جو سبز باغ دکھائے گئے تھے وہ یہاں نہیں ہیں, ہم کیا کریں, کس طرح کریں. تو ہم ان کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا آپ ریسرچر کی جاب کرو یا دوسری جگہ پہ جاؤ, آپ نے صبر و تحمل سے کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کے اپنے پرابلمز ہیں. ڈیفینیٹلی وہ آتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار وکیل بننے کے بعد فوراً ہی ارن کرنا شروع کر دے گا, تو ایسا نہیں ہوتا.
ہمیں پراپر طور پہ ان بچیوں کو کھپایا. میں سمجھتا ہوں کہ وائس پریزیڈنٹ بننے کے بعد یہ سب سے پہلا میرا پرائرٹی رہے گی کہ ہم سندھ گورنمنٹ سے باقاعدہ ایک فنڈ ایلوکیٹ کرائیں جس کے اندر جس کا باقاعدہ کوآرڈینیشن سندھ بار کاؤنسل سے ہو کہ جو بھی نیو انٹرنٹ آئے اس کو MBBS اسٹوڈنٹ کی طرح ایک اسٹائپنڈ ملے, رسپیکٹیبل اسٹائپنڈ ملے, کم از کم وہ اپنی گاڑی کا پیٹرول تو ڈال سکے, روزمرہ چائے تو پی سکے, کسی کے ساتھ ان بیٹھ کے الجھنوں سے نکلے گا تو نکل سکے, اس اس کا مائنڈ فری رہے گا. ابھی جو بالکل. پرابلم اس کے لیے یہ ہوتی ہے, جاتا ہے تو سب سے پہلے LLB کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اچھا سینئر نہیں مل رہا ہوتا, اچھا سینئر مل جاتا ہے تو اس کو بیچارے کو پیمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ ڈیفیکلٹی رہتی ہے. یہ سینئرس کا کام نہیں ہے, یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ حکومت وقت کا کام ہے. حکومت وقت اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرے. دیکھیے مگر آپ کے پراپر اچھی انلائٹنڈ لیڈرشپ ہوگی نا تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتی ہے. سر اور کس طرح کی خدمات آپ انجام دیں گے؟ کوئی اور پوائنٹس ہیں ایسے جو دیکھیں آپ بہت سی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹسنگ لائرس کا بڑا ایشو ہے ہمارے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اندر. 2 سال ہو جاتے ہیں, میٹرس لگتے نہیں ہیں. ارجنٹ اپلیکیشن فائل کرو تو ارجنٹ اپلیکیشن میں جو ہے نا یہ ریزن آؤٹ کر کے اس کو ڈسمس کر دی جاتی ہے کہ آپ کی ارجنسی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ بیک لاگ بہت زیادہ پینڈنگ ہے اور کیسز کو کیوں نہیں ڈسپوز آف کیے جاتے, کیا وجہ ہے؟ ان کے اوپر ان کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہائی کورٹ میں ایک آٹو فکسیشن پالیسی ہے, اس کے اندر بڑے ڈیفیکٹس ہیں, ان کو ریموو کیا جائے یا ان کو موڈیفائی کیا جائے, کم از کم ان کو اپ ٹو ڈیٹ کسی طرح اس کے اندر مزید سجیشن لے کے اس کو امپروو کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس سب سے اس کے علاوہ اور میری پرائرٹی ہے وہ ڈگنیٹی آف دا لیگل پروفیشن ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے 10, 12, 15 سالوں سے ہماری جو لیگل پروفیشن کی ڈگنیٹی ہے وہ ڈکلائن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر خواہ جوڈیشری کا بھی رول ہے, خواہ ہمارے بار ایسوسیشنز کا بھی رول ہے, دوسری چیزوں کا بھی رول ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو اپلفٹ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر آپ نے دیکھا تو ویلفیئر آف دی بار کی ہم بات کریں تو ویلفیئر آف دی بار کے اندر صلاح الدین صاحب ہمارے 2 سال پہلے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں. ہمارے پاس پارکنگ پلاٹس میں اتنا بڑا دیرینہ مسئلہ تھا, وہ سالو ہوا ان کے دور میں. انہوں نے خود والنٹیئر کر کے 110 کی اپلیکیشن جو ہے نا سپریم کورٹ میں کراچی بدامنی کیس میں فائل کی. گلزار صاحب ہوتے تھے اور جہاں پہ انکروچمنٹ کا سلسلہ تھا, تو ہائی کورٹ کے دونوں طرف جو پلاٹس ہیں وہ ایکسکلوسیولی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں انہوں نے ان کو دیے اور کہا کہ جہاں یہاں پہ وکیلوں کی جو دیرینہ مسئلہ ہے پارکنگ کا اس کو سالو کیا جائے. وہ پلاٹ کو بنا دیا گیا ہے الحمدللہ. پھر لیڈرشپ کنٹینیو ہوئی, وہ اس سال میں الحمدللہ بہت خوبصورت سی پارکنگ کی جگہ بنی ہے, اسپیشیس پارکنگ کی بھی جگہ ہو, جہاں پہ اگر آپ کی لیڈرشپ کی ول ہوگی نا, آپ پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئیں گے نا جو ویلفیئر آف دی بار کو کریں گے نا, تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کام آسان ہوگا. مگر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ دوسرے ایکسٹرینیس کنسیڈریشن آ جاتے ہیں جو کہ پرابلم رہتے ہیں. میں کسی کو یہاں پہ کچھ بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں تو اسپیسیفکلی ہم آپ کہتے ہیں اگر دیکھیں ہمارا گروپ 2007 سے ٹل ناؤ جتنے دوست احباب یہاں سے آئے ہیں انہوں نے ویلفیئر آف دی بار کی بات ہو, رول آف دی لاء کی بات ہو, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات, ایک ہراول دستے کا کام کیا ہے. اس میں ہمارے پاس صلاح الدین صاحب جب KBA کے اندر تھے تو لائبریری بنائی. اچھا اپنا حیدر امام رضوی صاحب نے نیو بار روم کا کیا. طارق محمود خان انہوں نے اپنا کام کیا. کاشف حنیف صاحب کو دیکھیں انہوں نے بھی بہت زیادہ زبردست کام کیا. عابد فیروز صاحب نے ابھی لیڈیز جم اور نیو AD بار روم اگر آپ کو یاد ہو وہ بنایا. پھر اس کے بعد جو ہے نا جینٹس کا انہوں نے جم بنوایا. تو اس کے علاوہ اور بہت سے جو لائرز موومنٹ تھی یا اپوائنٹمنٹ آف دا ججز کا پرابلم تھا اس کے اوپر انہوں نے بہت سی ریزولوشن پاس کرتے رہے ٹائم ٹو ٹائم. وہ تمام چیزیں رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کے توسط سے وضاحت کرتا چلوں, ہمارے پاس کنٹینویشن لیڈرشپ کی بہت ضروری ہے. میڈیکل انشورنس جو ان لوگوں نے محنت کر کے سندھ گورنمنٹ سے ایک اماؤنٹ فکس کروایا تھا وکیلوں کے لیے سب کے لیے, وہ ریلائز ہونے جا رہا ہے. وہ ایک بہت اچھی اسکیم تھی, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی لیڈرشپ اچھی ہوگی, پڑھی لکھی ہوگی, اس کو پروٹیکٹ کر کے اس کو ریلائز کرائے گی. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کا پھر پلاٹس کا ہے, جو وکلا ہیں ہمارے ہائی کورٹس کے, ان کو سندھ گورنمنٹ سے بات چل رہی ہے 600 ایکڑ زمین کی انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے, ان میں سے 200 جو ہے نا ریلائز ہوگی. اس کے اندر جو ہے نا پلاٹس وغیرہ وکیلوں کو ملنے ہیں, وہ کاب آؤٹ ہوگا انشاءاللہ, وہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے بات ہے. صلاح الدین صاحب کے دور میں شرف فریدی فاؤنڈیشن جو ہماری کوآپریٹو سوسائٹی ہے
اس کے ساتھ 2 کمرشل پلاٹس تھے. ان کمرشل پلاٹس کو انہوں نے نیلام کر کے انہوں نے ایک اسکیم ذہن میں سے ایک آئیڈیا تھا ان کا اور الحمدللہ بہت سکسیزفلی امپلیمنٹ ہوا. وہ پلاٹس جو ہے نا 40-50 کروڑ روپے کی لاگت سے گئے ہیں. آئیڈیا یہ تھا کہ جناب بلڈرز اس جگہ کو بیچ کے جو 40-50 کروڑ روپے وہاں پہ ایک بلڈنگ یا پلازا نما بنائیں گے اور سبسڈائز ریٹ پہ وکیلوں کو وہ دیں گے. تو وہ اماؤنٹ ہے اس کو بھی فردر کنٹینویشن میں وہ کام کرنا ہے ہونے ہیں. تو بہت سے ایسے بے شمار پروجیکٹس ہیں جو کہ کنٹینیو کرنے کیے جائیں گے یا ہونے ہیں. تھینک یو سر. میرے ساتھ اس وقت موجود تھے ایڈوکیٹ خالد حیات صاحب. یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. میں ایڈوکیٹ قرۃ العین ہوں اور ہم الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں جو سندھ ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہو رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بہت اچھی آگاہی دی. ہمیں ضرورت ہے پالیسیز کی اور امپلیمنٹیشن کی, کیونکہ پالیسیز تو بنتی رہتی ہیں لیکن ایک کنٹینیوس لیڈرشپ کی اور امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. آپ ہمارے ساتھ الیکشن ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے اور میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہیے. آپ کے پاس ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آ رہی ہیں, ضرور مشورہ دیجیے اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. شکریہ.